السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، آج کے درس کے اندر جس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، لیکن جو انسان ایسا کرتا ہے اور خود ہی اس پر عمل نہیں کرتا، خود ہی اس برے فعل سے باز نہیں آتا ہے، تو اس کی سزا شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کیا بتلائی ہے؟ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کام اللہ رب العالمین کے نزدیک کیسا ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے اور آپ نے جانا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اہل مومن کی نشانی ہے، لیکن جو انسان بھلائی کا حکم دیتا ہو، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتا ہو، لیکن خود ہی اس پر عمل نہ کرتا ہو تو اس کے اوپر کیا وعید ہے؟ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، اور خود اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو خود ہی غافل کر لیتے ہو۔ لوگوں کو تو حکم دیتے ہو لیکن خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی کتابوں کی تلاوت بھی کرتے ہو، قرآن کریم کے فرامین کو پڑھتے بھی ہو۔ افلا تعقلون، لیکن کیا تمہیں سمجھتا نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ لوگوں کو تو سمجھاتے ہو، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو، لیکن خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اس انسان سے کہہ رہا ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے لیکن خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ صف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم جو کہتے ہو لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کرتے کیوں نہیں؟ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، لیکن اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم خود اس چیز پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یاد رکھو، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، لیکن خود ہی اس سے باز نہیں آتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ، کہ اللہ کے یہاں یہ بات بڑی ناراضی والی بات ہے، بہت ہی زیادہ ناپسندیدگی والی بات ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ وہ کیا ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، لیکن خود ہی برائیوں سے باز نہ ہو، خود ہی برائیوں سے نہ رکو۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا تاکہ ہم اور آپ اس قول سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أُرِيدُ أَن نُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود ہو کر کے تمہاری مخالفت کروں، یعنی جو چیز میں کرتا ہوں تم کرو تو میں تمہیں اس چیز سے منع کروں، اس چیز سے روکوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، تو پتہ یہ چلا ان تمام آیتوں میں کہ ہم وہ کام لوگوں کو بتلائیں، ہم اس چیز کا لوگوں کو حکم دیں جو خود ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کریں، ہم خود ہی اس پر مداومت برتیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اسامہ بن زید
بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار، کہ قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا اور آدمی کو لانے کے بعد اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، فتندلق افتاب بطنہ، بھائی اللہ اکبر، جب اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا جانتے ہو آپ؟ اس کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحا، کہ وہ اپنی اتڑیوں کو لے کر کے ایسے گھومے گا، ایسے دوڑے گا، ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کو لے کر کے گھومتا ہے، چکی کو لے کر کے چکر لگاتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان اپنی اتڑیوں کو لے کر کے گھومے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس طرح کا عمل کرے گا، اپنی اتڑیوں کو لے کر کے چلے گا، دوڑے گا، گھومے گا، فیجتمع الیہ اہل النار، تو سارے کے سارے جہنمی اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اس کو گھیر لیں گے اور کہیں گے فیقولون، تو جہنمی لوگ کہیں گے یا فلان ما لک، اے فلاں ابن فلاں تجھے کیا ہو گیا، آخر تیری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ الم تک تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا تو لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت نہیں دیتا تھا؟ کیا تو لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتا تھا؟ وتنہون عن المنکر، اور تو برائیوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا؟ میرے بھائی وہ انسان جواب کیا دے گا؟ کہے گا، وہ انسان کہے گا فیقول بھلا کیوں نہیں، میں تو ان ساری چیزوں کا حکم دیتا تھا، کنت آمر بالمعروف فلا آتیہ، میں تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، خیر خواہی کا حکم دیتا تھا، لیکن خود ہی میں اچھا عمل نہیں کرتا تھا، خود ہی میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ وانہی عن المنکر وآتیہ، اور میں لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا تھا، لیکن میں خود برائی سے باز نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میری یہ حالت ہوئی ہے، اس حالت کا، اپنی حالت کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، لیکن خود اس پر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان تھا کہ خود اس پر عمل کرو، جو بات تم کہو اس پر عمل کرو، لیکن میں ان باتوں کے خلاف ورزی کرتا تھا، میں لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن اچھائی نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائیوں سے نہیں رکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میری اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور مجھے جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ تو میرے بھائیوں، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، یہ بہت ہی بہترین اور اچھا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ انبیاء کا عمل ہے، اور یہی علماء کرام کا عمل بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر، اس حدیث میں علماء اور داعیان اور مصلحین امت کے لیے سخت تنبیہ ہے۔ جو لوگ داعی ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو سدھار لو، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، جو بات لوگوں کو بتاتے ہو پہلے اس پر عمل کرو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات صحابہ کو بتلاتے تھے، کوئی عمل کرتے تھے، تو صحابہ فوراً اس عمل پر مداومت برتنے لگتے تھے، اس عمل کو انجام دینے لگتے تھے، اس کے بعد لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، پہلے خود ہم اپنے اندر عمل کریں، عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے بعد دین کی دعوت لوگوں کو ہم اور آپ دیں۔ یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جو انسان اس کے برخلاف کرتا ہے، لوگوں کو تو دین کی دعوت دیتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، دعوت توحید بتلاتا ہے، توحید کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن وہ خود ہی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، خود ہی بدعتوں اور خرافاتوں میں ملوث رہتا ہے، نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن خود ہی نماز سے غافل رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے
کہ کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی بات کہنے سے پہلے، لوگوں کو کسی چیز کی طرف دعوت دینے سے پہلے، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینے سے پہلے، برائیوں سے منع کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں، اس کے بعد اپنے بھائیوں کو ہم دین کی دعوت دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے منع کریں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے خود ہم اس پر عمل کریں، اس کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہی تم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے باری الہی تو سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد تو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔